वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन ग्राउंड स्टेशन पर गालियां और धमकियां देने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। बरतानवी दारुल हुकूमत में नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया और उन्हें चाकू से हमले की धमकी दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के करीबी ज़राए ने लंदन में पेश आए वाक़े की तस्दीक कर दी। ज़राए ने तस्दीक की कि ख्वाजा आसिफ को धमकियां और गालियां देने की वीडियो हकीकी है। ज़राए ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मंजर पर आने वाली वीडियो चंद रोज कबल है। फर के ले जा, फर के चुक के ले जा इनू किसी फर के बंदे ने छुड़ी भी मार देनी, इत्थे वज भी जांदी छुड़ी। खबर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। सैलाब के बायस पाकिस्तान में स्कूलों, घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस के मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर आज़रबाईजान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। जान नुकसान के साथ हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाब के बायस पाकिस्तान को $30 अरब से जायद का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। सैलाब के बायस स्कूलों की इमारतें गिर गईं। सैलाब के बायस हजारों अफराद बेघर हुए। दुनिया ने मौसमियाती तबाही से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की इमदाद के वादे किए। उनका कहना था कि COP28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि दीगर ममालिक भी तबाहकुन सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करें। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना होगी। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी का ख्वाहां है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अशद ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक $100 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बाकू में सैलाब की पेश की इत्तलात और बढ़ती हिद्दत के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच में मुकदमात की समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 14 और 15 नवंबर को मजमूई तौर पर 34 मुकदमात की समाअत करेगा। समाअत के लिए मुकर्रर मुकदमात की कॉज लिस्ट के मुताबिक मुकदमात में 1993, 2003 और 2018 के माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक आईनी मुकदमात भी शामिल हैं। इसके अलावा काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट तैनाती के हवाले से दरख्वास्त खारिज होने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। कॉज लिस्ट में आम इंतखाबात 2024 दोबारा शेड्यूल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त में इंतखाबात फरवरी से मार्च के पहले हफ्ते में मुंतकिल करने की इस्तदा की गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक अशनाइक ने कायमा कमेटी खजाना में सूद के खात्मे से मुताल्लिक सवालात उठा दिए। सेनेटर फारूक अशनाइक ने इस्तफसार किया कि 26वीं आईनी तरमीम में सूद खत्म करने का कानून बनाया गया। 2028 इतना दूर नहीं, कानून पर अमल दरामद कैसे होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मालियाती ताल्लुकात हैं, हम आलमी बैंक और IMF से सूद पर कर्ज लेते हैं। PPP सेनेटर ने मजीद कहा कि कुरान में सूद को हराम करार दिया गया है। पूछता हूं कि इस्लामिक बैंकिंग और रिवायती बैंकारी में क्या फर्क है। इस पर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामी बैंकारी में मार्कअप की इजाजत दी गई है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने राय दी कि उलमा इकराम को बुलाकर इस्लामी बैंकारी और सूद पर राय ली जाए। दौरान इजलास सेनेटर शिबली फराज ने पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी को आधा तीतर आधा बटेर करार दिया।
بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو اسلام آباد مارچ کی کال دے دی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ بانی نے کہا ہے 24 نومبر کو احتجاج کا مرکز اسلام آباد ہوگا۔ احتجاج پاکستان بھر اور پوری دنیا میں ہوگا۔ احتجاج تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو اسلام آباد مارچ کی کال دے دی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے، تاہم انہوں نے کمیٹی کے نام منظر عام پر لانے سے انکار کیا ہے۔ بانی نے کہا ہے کہ نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بانی نے کہا کہ 24 نومبر کو احتجاج کا مرکز اسلام آباد ہوگا۔ احتجاج پاکستان بھر اور پوری دنیا میں ہوگا۔ احتجاج تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ فیصل چودھری کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ احتجاج کی یہ فائنل کال ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس لی جائے اور ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، بغیر ٹرائل گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے۔ فیصل چودھری نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ احتجاج میں پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ نکلے گی اور ساری پارٹی کو پتا ہے کس نے کیا کرنا ہے، جبکہ احتجاج ختم کرنے کا اختیار ایک کمیٹی کو ہوگا۔ فیصل چودھری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر علی امین گنڈا پور بھی قافلہ لے کر کے پی سے نکلیں گے۔ دوسری جانب عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے فائنل کال دی ہے اور ایک ایک کارکن کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ پورے پاکستان میں نکلنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا پورے پاکستان میں نکلنا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ آپ نے اپنے چوری کیے گئے مینڈیٹ کے لیے نکلنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے فائنل کال دی ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو عوامی جمہوریت کے لیے نکلنے تھے۔ 8 فروری کو عوام نے ظلم کے نظام کے خلاف ووٹ دیا۔ 8 فروری کو عوام نے ایلیٹ کلچر سے طاقت چھین لی اور 9 فروری کو عوام کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا۔ 9 فروری کو گنے چنے لوگوں کو اقتدار دیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کر کے 10 سالہ مارشل لا قائم کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے قوم، کسانوں، وکلاء، سول سوسائٹی، اوورسیز پاکستانیوں کو مخاطب کیا ہے۔ انہوں نے طلباء اور نوجوانوں کو بھی کہا کہ گھروں سے نکلیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اب ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ پوری پارٹی اور لیڈرشپ کو ہدایت دی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اسلام آباد احتجاج کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے، اس بار مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ علیمہ خان نے احتجاج کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، احتجاج کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو اسلام آباد مارچ کی فائنل کال دے دی۔ قبل ازیں مختلف تعلیمی بورڈز کی طالبات کے کھیلوں کے مقابلے کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے تو مضبوط انسان بنیں گے، کوشش کر رہے ہیں کہ وسائل کے اندر نوجوانوں کو مواقع دیں۔ علی امین گنڈا پور نے مقابلوں میں شریک تمام ٹیموں کے لیے 50,000 روپے فی ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ بچے ہمارے ملک کو مشکل سے نکالیں گے۔ اگر آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو اچھے طریقے سے کریں۔ پی ٹی آئی نے بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد رکھی ہے۔ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، ٹماٹر، انڈے پھینکنا افسوسناک ہے۔ نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ نواز شریف کی پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال پر رد عمل۔ آپ کو بتائیں کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر مبینہ حملے کے معاملے پر برطانوی ڈپلومیٹک پولیس پاکستانی ہائی کمیشن پہنچ گئی ہے۔ برطانوی ڈپلومیٹک پولیس کے دورے کے موقع پر پاکستانی عملے نے سابق چیف جسٹس کی گاڑی پر مبینہ حملے کے معاملے سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق برطانوی ڈپلومیٹک پولیس نے پاکستانی ہائی کمیشن کو واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔
لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ حکومتی رکن احسن رضا نے سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کے خلاف ایوان میں قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا کہ حملہ قاضی فائز عیسیٰ پر نہیں پورے پاکستان پر کیا گیا ہے۔ حملے کی منصوبہ بندی کر کے ایک سیاسی جماعت نے انتشار پسندی کی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کی ایک ہفتے سے کال دی جا رہی تھی۔ ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ حکومت برطانیہ سے بات کر کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کروائے۔ اسپیکر نے رولنگ دی کہ اس قرارداد کی کاپی وفاقی حکومت کو بھیجی جائے۔ وفاقی حکومت اس قرارداد کی کاپی برطانیہ کی ڈپلومیٹک پولیس کو بھی بھیجے۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل کو تبدیل کرنے کا فیصلہ دیا، لیکن ٹریبیونل کی تبدیلی کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت نہیں کی۔ پی ٹی آئی رہنما علی بخاری نے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کا فیصلہ عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا۔ درخواست گزار نے سپریم کورٹ سے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی پر الیکشن کمیشن کا 10 جون اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 19 ستمبر کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ علی بخاری نے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر پہلے ٹریبیونل کو بحال کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ اور ایک اور کیس میں ریلیف مل گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اسد قیصر، سیف اللہ نیازی، شیخ رشید، صداقت عباسی، فیصل جاوید اور علی نواز کو کیس سے بری کر دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف 20 اگست 2022 کو تھانہ اپارہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مراکش کے شاہی فضائیہ کے انسپیکٹر میجر جنرل محمد گادی نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی ہے۔ پاک مراکش فضائی افواج کی سربراہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مراکشی فضائیہ کے سربراہ اور ایئر چیف کی ملاقات ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہوئی۔ دونوں سربراہان نے باہمی دلچسپی کے تمام امور بشمول عسکری تعاون، مشترکہ تربیت اور صنعتی شعبے میں اشتراک کار پر تبادلہ خیال کیا۔ ایئر چیف نے پاکستان اور مراکش کے درمیان عسکری شراکت داری کو مشترکہ تربیت کے حوالے سے مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ مراکش فضائی افواج کے سربراہوں نے موجودہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کے ساتھ مشترکہ تربیتی پروگرامز، مشترکہ فوجی مشقیں اور صنعتی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ اور آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ آزادی فلسطین کی جدوجہد میں ہم فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فلسطینی سفیر نے کہا کہ فلسطین پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے اسلام آباد میں فلسطینی سفارت خانے میں فلسطین کے سفیر ڈاکٹر ظہیر زاہد سے ملاقات کی۔ امیر جماعت اسلامی نے پاکستان میں تعیناتی پر نئے فلسطینی سفیر کو خوش آمدید کہا اور فلسطین کے حوالے سے کہا کہ ہماری وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی تھی۔ بیت المقدس کی آزادی پر ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جماعت اسلامی کا ہر کارکن القدس کی آزادی کا نقیب ہے۔ مسئلہ فلسطین پر پوری پاکستانی قوم متحد اور یک آواز ہے۔ فلسطینی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور جماعت اسلامی پاکستان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، وقت کے تقاضوں کے مطابق ہمیں بھی خود کو بدلنا ہوگا۔ عالمی چیلنجز سے نمٹنے سے متعلق مارگلا ڈائیلاگ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ مستقبل کے چیلنجز کا اجتماعی بصیرت اور دانش سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تیزی سے بدلتی دنیا کے تقاضوں کے پیش نظر ہمیں فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ عدم عالمگیریت کے باعث دنیا میں نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ نئے اتحادوں نے اقوام متحدہ اور WTO جیسے عالمی اداروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عالمی طاقتوں کے درمیان مقابلے سے ترقی پذیر ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا کو مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، ہمیں مل کر خطے کو پرامن بنانا ہے۔ ہمارا مشن ملک میں عدل سے بھرپور معاشرہ، سماجی، معاشی اور معاشرتی ترقی ہے۔ ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں سیاسی استحکام ہو۔
اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ عالمی امن کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہنگری میں وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اقوام عالم کو طویل تنازعات، اقتصادی عدم استحکام اور موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز درپیش ہیں۔ چیلنجز نے دنیا بھر میں امیگریشن کے بہاؤ کو نئی شکل دی۔ انہوں نے کہا کہ انسانی سمگلنگ سے منسلک خطرات کے بارے میں عوامی آگاہی بڑھانے اور سرحدی کنٹرول کو مضبوط بنانے، علاقائی امن اور بین الاقوامی تعاون کو بڑھانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ خبر دیں گے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بی آر ٹی کے دونوں منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ شرجیل میمن کی دونوں منصوبوں پر تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، بی آر ٹیز شہریوں کو ناقابل یقین ریلیف فراہم کریں گے، کام کے معیار پر کسی بھی سمجھوتے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ عوام کو سستی اور جدید سفری سہولیات فراہم کرنا سندھ حکومت کا عزم ہے۔ دونوں منصوبوں کی تکمیل سے شہریوں کے لیے سفر آسان اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات۔ ایف بی آر نے ٹیکس اہداف کو حاصل کرنے کا پلان آئی ایم ایف کو پیش کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر کا رواں سال ٹیکس اہداف پر نظر ثانی نہیں کرے گا۔ ایف بی آر رواں سال 1213 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کرے گا۔ ایف بی آر ٹیکس اہداف پورا کرنے کے لیے کوئی منی بجٹ نہیں لائے گا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ایف بی آر ٹیکس اہداف پورا کرنے کے لیے اضافی ٹیکسز عائد نہیں کیے جائیں گے۔ رواں سال جی ڈی پی کا 8.8% ٹیکس محصولات اکٹھے کیے جائیں گے۔ ایف بی آر نے مالی سال کے 4 مہینوں میں جی ڈی پی کے 10.5% ٹیکس محصولات اکٹھے کر لیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جولائی سے اکتوبر تک مہنگائی میں کمی کے باعث ٹیکس وصولی کم ہوئی۔ مالی سال کی دوسری 6 ماہی میں معاشی سرگرمیوں میں تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ معاشی سرگرمیاں بڑھانے سے ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہوگا۔ قائمہ کمیٹی برائے ایویشن میں انکشاف کیا ہے کہ قومی ایئر لائن پی آئی اے کا 2010 سے 2020 تک آڈٹ نہیں ہوا۔ بعد ازاں کمیٹی نے 10 سال آڈٹ نہ کرانے کا تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ رمیش لال نے کہا کہ سابق وزیر سرور خان نے ادارے کا بیڑا غرق کیا، دنیا میں بدنام کیا۔ سیکرٹری ایویشن نے کہا کہ روٹس کی پابندی اگلے چند مہینوں میں اٹھ جائے گی۔ نوابزادہ افتخار احمد بابر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ایویشن کا اجلاس ہوا۔ منزہ حسن نے پی آئی اے کے بحرین اور برمنگھم میں 2 افسران پر الزامات کا معاملہ اٹھایا۔ رکن کمیٹی رمیش لال نے کہا کہ سابق وزیر سرور خان نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا، دنیا میں بدنام کیا۔ جب تک ادارے میں کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں، پی آئی اے ترقی نہیں کر سکتا۔ اور کراچی میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں مکمل، کل میدان سجے گا۔ کراچی میں 4 چیئرمینز، 2 وائس چیئرمینز اور 3 کونسلرز کی نشستوں پر الیکشن ہوں گے۔ شہر میں 167 پولنگ اسٹیشن میں سے 136 انتہائی حساس، 26 حساس اور 5 نارمل قرار دیے گئے۔ پولنگ اسٹیشنز پر پولیس اور رینجرز کی نفری تعینات کی جائے گی۔ پولنگ کا آغاز صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہوں گے۔ 16 سے 18 اہلکار تعینات ہوں گے، جبکہ حساس پولنگ اسٹیشن پر 8 سے 12 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ خبر دیں گے، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سوات، مردان، ہنگو اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کوہاٹ، دیر بالا سمیت خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ایبٹ آباد، نوشہرہ اور دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندو کش ریجن افغانستان تھا۔ زلزلے کی گہرائی 220 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں اس مرتبہ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5.5 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 58 پیسے اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرول 1.35، ڈیزل 3.35 روپے فی لیٹر مزید مہنگا۔ مٹی کا تیل سستا اور تیل کمپنی ذرائع کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 5.5 روپے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 2 روپے 58 پیسے لیٹر اضافے کا امکان ہے۔
महंगाई का जिन बेकाबू, सोने की कीमत में सैकड़ों रुपए का इजाफा। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स का ऐलान। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 1400 रुपए का इजाफा। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 2,71,900 रुपए हो गई। 10 फी ग्राम सोने का भाव 1200 रुपए इजाफे से 2,33,111 का हो गया। आलमी बाजार में सोने की फी औंस कीमत $14 इजाफे से $2,607 तक जा पहुंची। और आपको बताएं, मुल्क में जारी स्मोक की लहर ने शहरियों की जान न छोड़ी। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहर में लाहौर आज दूसरे नंबर पर रहा। फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के दीगर आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा, इस्लामाबाद का तीसरा, रावलपिंडी का चौथा और पेशावर का 5वां नंबर शुमार किया गया है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों की फजाओं में शदीद धुंध और स्मोक का राज है और बाज़ मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी स्मोक और धुंध छाई हुई है। पंजाब में स्मोक और धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। धुंध और स्मोक की वजह से हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक, जबकि मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि स्मॉग का मसला बरसों पुराना है, रातों रात हल नहीं होगा। जनेवा से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो रही है, अच्छी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से निकल आएगा। और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके केश में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया। मारे जाने वाले में खुद को हमलावर अदीला बलोच को तरबियत फराहम करने वाला सना उर्फ बारू भी शामिल था। सना उर्फ बारू ने अदीला बलोच को कलअदम तंजीम में शामिल किया और उसे खुद को हमले की तरबियत दी। सना की हलाकत अदीला बलोच के वालिदैन की मुआवनत से मुमकिन हुई। अदीला बलोच के वालिदैन ने सिक्योरिटी फोर्सेज को इस बात की इत्तला दी थी कि उनकी बेटी को दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया है और इसे दहशतगर्दी की तरबियत दी जा रही है। यह ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज की एक बड़ी कामयाबी है, जबकि सना उर्फ बारू की हलाकत पर अदीला बलोच के वालिदैन ने इजहार इत्मीनान किया। फितनल खवारिज के दहशतगर्द नूर वली और गढ़ हाजी की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। खारजी नूर वली गढ़ हाजी पर पाकिस्तान आने वाले दहशतगर्दों को वापस न भेजने के लिए दबाव डालता रहा। ऑडियो में नूर वली ने कहा, इत्तला कर दो कि हमारी तरफ से वापसी की कोई इजाजत नहीं, हर कोई अपने आप को तैयार रखे, सब कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। मुजाहिदीन को रास्ता बदलने की इजाजत बिल्कुल नहीं, कोशिश है सबके साथ मिलकर इसी रास्ते पर चलते रहें। और कराची एयरपोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी सख्त, जिना टर्मिनल जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। जानते हैं हमारे नुमाइंदे बुरहान शब्बीर से। जी बुरहान, बताइएगा। बिल्कुल, कराची में सिक्योरिटी खदशात के बायस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जबकि जिना टर्मिनल जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस हकाम का कहना है मॉडल कॉलोनी से जिना टर्मिनल जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हकाम का कहना है ट्रैफिक को मॉडल कॉलोनी से शारा फैसल की तरफ मोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इक़दामात में इजाफे के लिए एक इजलास बुलाया गया था, जिस इजलास में एयरपोर्ट की दाखिली दरवाज़ों पे आइनी दरवाजे लगाए जाएंगे और एक मुसाफिर के साथ एक शख्स जाने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि मुसाफिर अगर बुज़ुर्ग होगा तो उसके साथ 2 की इजाज़त दी जाएगी। जी। रावलपिंडी में फजाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 सनती यूनिट सील, 9 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा 24 ईंटों के भट्टों को गिरा दिया गया, 13 को काम से रोक दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 4 केमिकल फैक्ट्रियां सील, 9 लाख रुपए जुर्माना आयद। इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन में 6000 गाड़ियों की चेकिंग की गई। धुआं छोड़ने वाली 2711 गाड़ियों के चालान किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 441 मालिकान और ड्राइवर गिरफ्तार कर लिए गए। स्मोक से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। महकमे मौसमियात कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमे मौसमियात ने
ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا. تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ شام اور رات میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی توقع ہے. اسلام آباد اور گردونواں میں موسم خشک اور رات کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے. اہم خبر دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مہربانی کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مہربانی ایسی غیر مرئی طاقت ہے، اس کے اثرات دل میں محسوس ہوتے ہیں. کسی کا بوجھ بانٹنا، دل جوئی کرنا، مسکرا کر بات کرنا نبی کریم کی سنت مبارکہ ہے. انہوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی مہربانی بھی معاشرے پر بڑے مثبت اثرات مرتب کرتی ہے. مہربانی وہ روشنی ہے جو دلوں میں سکون پیدا کرتی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ خواہش ہے پاکستان میں ہر دل خوش اور ہر چہرہ مسکراتا نظر آئے. مہربانی کو زندگی کا حصہ بنائیں اور آئندہ نسل کو بہتر دنیا دیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے.